الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں۔ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہے۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہے۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزرگوں، میں اور آپ اس وقت فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ علماء، صلحاء تیزی کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا عالم اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا اللہ کا ولی غریق رحمت ہو رہا ہے۔ اللہ جانے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو پتہ لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم والوں کو اٹھا لیا جائے گا اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانے والے جو چلے گئے ان کے فیض سے ہم محروم ہو گئے، اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو، اے وہ بندو کہ جو اپنے رب کو رب مانتے ہیں، اپنے مالک کو مالک مانتے ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کو مان لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیے، کبھی بھی اس نے گناہ نہیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، کثرت سے جو استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، بار بار اپنے رب کے سامنے روتا ہے، من لزم الاستغفار، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمام غموں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، بڑی مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کس کے لیے؟ کہا کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا، جس نے کثرت سے استغفار کی تسبیح پڑھی ہوگی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ مومنو، ہم سب میں اور آپ اپنے اپنے
زندگیوں پر اپنی اپنی کتاب زندگی پر غور کریں، نظر ڈالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اپنے مالک کو پہچانو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آنے والا جو کل ہے، جو بڑا خطرناک دن ہے، جو بڑا ہولناک دن ہے، جو بڑا عظیم دن ہے، اس کے لیے انسان نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ علمت نفس ما احضرت، جس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لے کر آیا ہے۔ اے ایمانی بھائیو، ہم جب اپنی کتاب زندگی کو پلٹتے ہیں، اس کے ہر ورقے پہ کوتاہیاں ہیں، ہر ورقے پہ، ہر صفحے پہ گناہ ہی گناہ ہیں، ہر صفحے پہ بڑے سے بڑے ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ ان تمام گناہوں کو دھونے کا ذریعہ، اللہ کو اپنا بنانے کا ذریعہ، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ صرف ایک ہی راستہ ہے، توبہ اور استغفار۔ ایک ہی راستہ اپنے مالک کو اپنے بنانے کا، وہ ہے کہ ہم مالک کے سامنے جھک جائیں، ہم سرنڈر کر دیں۔ اے میرے مالک، زندگی گزر گئی غفلتوں میں، زندگی گزر گئی گناہوں میں، اب میں آپ کا بننا چاہتا ہوں۔ ہم پکے سچے دل سے توبہ کریں تو مالک مجھے اور آپ کو اپنا بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا توبہ کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے عہد میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، زمانہ بیت گیا کہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں اور پانی بھی سارے سوکھ گئے، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو پھر زمین بھی جواب دے دیتی ہے، کیونکہ جب زمین پر بارشیں اترتی ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اس زمین پر بارش کو برساتا ہے، اتارتا ہے، پھر بارش برسنے کے بعد فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اللہ بارش کے ذریعے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ کی بارش ہے، اللہ کی وحی جو ہے یہ بارش کی طرح ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان دلوں کو جو مردہ دل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک نیا رخ ملتا ہے۔ لیکن تب کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن تو زندگی بدلنے کی ایک کتاب تھی، قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، میں نے اور آپ نے اس کو مردوں کے لیے بنا دیا۔ قرآن تو زندگی بدلنے کی ایک کتاب تھی، قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، میں نے اور آپ نے اس کو مردوں کے لیے بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، میں نے اور آپ نے اس کو تعویذ کی کتاب بنا دیا۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب تھی، میں نے اور آپ نے صرف اس کو محض اس لیے بنا دیا کہ بس کوئی مقصد اس سے ہم حل کریں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، فرمایا ہمارے دل زندہ ہو جائیں گے، مردہ دلوں کو تازگی مل جائے گی اور پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم میں اور عربوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عربوں اور ہمارے درمیان ایک بڑا فرق ہے کہ عرب لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو آتے ہی وہ فوراً، چاہے 2 منٹ نماز کو بچے ہوں یا 3 منٹ بچے ہوں، 5 منٹ، فوراً قرآن اٹھاتے ہیں اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم جب مسجد میں آتے ہیں، چاہے آدھا گھنٹہ نماز کو، 15 منٹ نماز کو، بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نصیب فرمائیے۔ عربوں اور ہمارے درمیان بڑا فرق ہے۔ اور حاجیوں نے دیکھا ہوگا کہ عرب لوگ بس تلاوت کے اندر منہمک ہوتے ہیں، نفل اور سنتیں وہ کم پڑھتے ہیں، لیکن فرائض ان سے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، فرض کبھی نہیں چھوڑتے وہ۔
واجب کبھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ عرب کے لوگ نفل کم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت تو بہت کم ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہم مسجد میں آئیں، 2 منٹ بچے ہوں، 5 منٹ بچے ہوں، ضرور خدا کا کلام اٹھا کر تھوڑی دیر اپنے رب کے ساتھ باتیں کر لیا کریں، اس سے ہمارے دلوں کو تازگی ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بند ہو گئی بارشیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری قوم پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک سے دعا کرو کہ بارشیں ہو جائیں، اب تو مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، پانی بھی ختم ہو چکا ہے اور زمین بھی مر چکی ہے، قحط پڑ چکا ہے، کھانے کے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر اور جانوروں کو لے کر دور ایک جنگل میں پہنچے اور وہاں لمبی دیر قوم کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد پھر دعا کی اور خوب لمبی دعا کی، سب نے رویا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے، اے پروردگار بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے میرے پیغمبر، میرے کلیم، بارش ضرور اتاروں گا، برساؤں گا، لیکن آپ کی مجلس میں ایک گناہگار ہے، ایک غدار اور بے وفا انسان ہے، جب تک وہ تیری مجلس میں بیٹھا ہے تب تک میری طرف سے بارش نازل نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف متوجہ ہوئے کہ کون ہے ایسا بدبخت، کون ہے ایسا غدار اور پاپی انسان کہ جس نے ساری انسانیت کو، سارے حیوانوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو پریشان کر رکھا ہے، دفع ہو جائے میری مجلس سے، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو انسان تھا گناہگار، جب اس نے سنا یہ اعلان موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر تھے، جلالی پیغمبر تھے وہ، تو جب اس نے اعلان سنا اس گناہگار نے جو میری طرح تھا، اب اس نے سوچا ادھر ادھر نظر دوڑائی، اگر اٹھ جاؤں گا تو لوگ مجھے گھسیٹیں گے، میرے منہ کو کالا کریں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، فوراً وہ دل کے اندر اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوا، پروردگار میں جانتا ہوں وہ گناہگار میں ہوں، اور یقیناً میں نے ساری زندگی غفلتوں میں گزار دی ہے، اللہ اگر یہاں اٹھ گیا اس وقت مجھے یہ لوگ رسوا کریں گے، اے میرے پیارے اللہ اب میں تیرا بننا چاہتا ہوں، تجھ سے صلح کرتا ہوں، میں پکے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مالک آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ فوراً تیز موسلادھار بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے، اے پیارے اللہ میری اس مجلس سے اٹھا کوئی نہیں، بارش اتنی تیز آ گئی۔ کہا میرے پیغمبر موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو برسا دیا۔ تو مومنو، ایک ہی راستہ ہے توبہ کا راستہ۔ ایک انسان نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، پھر ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچا، کیا اللہ مجھے بخش سکتا ہے؟ کہا تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا، تو قاتل ہے، تو چور ہے، زانی ہے، اور تو نے اتنے انسانوں کا قتل کیا۔ اس نے اس کو بھی قتل کرے، چل میں نے 100 پورے کر دیے۔ اب وہاں سے آگے کسی انسان سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کون راستہ دکھائے گا؟ کسی نے کہا فلانی بستی کے اندر جاؤ، وہاں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو ادھر کا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ یہ انسان 100 قتل کرنے کے بعد اس عالم کی طرف چل پڑا، لیکن اسی درمیان اس کو موت آ گئی۔ دونوں فرشتے پہنچ گئے، جہنم کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور جنت کے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور جنت کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اب دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ جس طرف یہ جا رہا ہے، جہاں اس نے قتل کیا ہے، اور جس طرف جس عالم کے پاس یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، دونوں جگہوں کو ناپو۔ اگر قتل کی جگہ کے قریب ہے تو یہ جہنم کے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر اس عالم جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اگر اس جگہ سے قریب ہے تو پھر اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ قربان جائے اپنے مالک پر، بظاہر تو جس جگہ وہ جا رہا تھا بڑی دور تھی، لیکن اللہ نے اپنی زمین کو لپیٹ دیا، اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا، اور جس طرف اس کو جانا تھا اس طرف زمین کو محدود کر دیا، اور جدھر سے یہ قتل کر کے نکلا تھا اس زمین کو اللہ نے پھیلا دیا،
اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ ابھی سے توبہ نہیں کی ہے، توبہ کے ارادے سے ابھی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ کیا بلکہ امام ہیں، 4 امام ہیں اور چاروں بڑے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی جن کا نام ادریس ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں بڑے امام ہیں اور چاروں کو ماننے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ دنیا میں چاروں کی اتباع کرنے والے بہت سارے انسان ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے زیادہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر ہوگا، میری امت میں ایک ایسا انسان آئے گا کہ وہاں سے بھی اس علم کو حاصل کرے گا۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خیر، 4 امام چاروں برحق ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عرب کے لوگ زیادہ انہی کو مانتے ہیں، انہی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ماریں کھائی اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا، 25 لاکھ لوگ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ کیا بلکہ امام ہیں، 4 امام ہیں اور چاروں بڑے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی جن کا نام ادریس ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں بڑے امام ہیں اور چاروں کو ماننے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ دنیا میں چاروں کی اتباع کرنے والے بہت سارے انسان ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے زیادہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر ہوگا، میری امت میں ایک ایسا انسان آئے گا کہ وہاں سے بھی اس علم کو حاصل کرے گا۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خیر، 4 امام چاروں برحق ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عرب کے لوگ زیادہ انہی کو مانتے ہیں، انہی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ماریں کھائی اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا، 25 لاکھ لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ وہ اس وقت کے جب ہوائی جہاز بھی نہیں تھے اور نہ سواریاں تھی، نہ کاریں تھی، نہ موٹر وے تھے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ وہی گھوڑا گاڑی کا انتظام ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اونٹ اور گھوڑے ہوں گے اور تانگا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی اور سواری نہیں تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ وقت کا بادشاہ کہتا تھا امام احمد کہ کہو تم امام احمد بن حنبل کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کہ جس طرح عام مخلوق اللہ کی فنا ہو جائے گی، قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، اس پر کبھی فنا طاری، اس پر کوڑے کھاتے رہے حتیٰ کہ جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ 20 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور 5 لاکھ لوگوں نے ان کو جنازے کو دیکھ کر ایمان نصیب ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کلمہ پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نان بائی تھا جس کو ہم کاندرو بھی کہتے ہیں، جو روٹیاں بناتا ہے، جو گردے وغیرہ بناتا ہے، کاندرو کہتے ہیں، نان بائی کو ہو، کاندرو کو ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سفر کا ارادہ کیا۔ رات کا سفر تھا یا دن کا سفر تھا، اس میں اختلاف ہے۔ خیر، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بستی سے نکلے اور ان کو ایک جگہ رات پڑ گئی۔ بظاہر ادھر اور سردی کا موسم تھا، موسم بھی سردی کا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں پہنچے، عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے زیادہ راہ ان کو ساتھ میں تھا اپنا سفر کا خرچہ، تو انہوں نے چاہا کہ میں رات کو اسی مسجد میں آرام کروں گا اور صبح سویرے جلدی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے وہاں آرام کرنے کا ارادہ کیا تو مسجد والوں نے ان کو وہاں رہنے نہیں دیا۔ اوپر سے سردی کا موسم ہے
مسجد والوں نے کہا کہ ہمارا یہاں قانون ہے کہ رات کو ہم کسی کو یہاں رکنے نہیں دیتے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے. سردی کا موسم تھا تو مسجد کے ساتھ ہی وہ نان بھائی تھا جو اپنی اس تندور میں روٹیاں بنا رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں گئے اور وہ امام احمد بن حنبل بھی آگ سیکنے لگ گئے کیونکہ سخت سردی لگی ہوئی تھی. اتنی دیر میں گرم گرم باتیں ہوئی. مسجد والے کہنے لگے آپ یہاں نہیں رک سکتے. تو اس نے سنا بھائی مسافر ہے، کوئی اجنبی ہے، تم یہ نہیں رکنے دو گے تو اپنے گھر لے جاؤں گا. تو امام صاحب سے کہا آپ تھوڑی دیر یہاں آگ سیکو، سردی لگی ہوئی آپ کو، بس یہ میں روٹیاں لگاتا ہوں پھر گھر چلیں گے، ہمارے گھر مہمان آ جاؤ. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ روٹیاں بنائی، اب گھر کا سفر شروع ہو گیا. امام صاحب کے ساتھ اپنے گھر پہنچا کاندرو. تو امام صاحب کو پانی وغیرہ پلایا اور ایک بیڈ پر بٹھایا، چارپائی پر بٹھایا اور اس نے اب گھر میں کھانا بنانا شروع کیا، روٹیاں بنانا شروع کی. اس نے جب ہاتھ دھوئے تو استغفار پڑھ رہا ہے استغفر اللہ. پھر جب اس نے آٹا چھانا تو پڑھ رہا استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر آٹے کو جب گوندا تو تب بھی پڑھ رہا استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر جب پیڑے بنائے تو استغفر اللہ. جب روٹی تندور میں لگائی تو استغفر اللہ. امام صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان برابر کثرت سے استغفار پڑھ رہا ہے اور ہر بات پہ استغفار پڑھ رہا ہے. امام صاحب نے اس سے پوچھ لیا کیا میرے بھائی، میرے میزبان، میں آج آپ کا مہمان بنا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کثرت سے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، اس استغفار نے آپ کو کچھ فائدہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟ کہا کیا بتاؤں میرے مہمان. اس کو معلوم نہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، مانگ کر گزارا کرتا تھا، فقیر تھا. جب سے میں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میرے مالک نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. میرے مالک نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے وہ سنبھلتا. اور اللہ سے ایک تمنا کی ہے، بڑے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، ایک آرزو ہے میرے دل میں کہ سنا ہے اس ہمارے علاقے میں اور ہمارے اس شہر میں ایک بہت بڑا امام رہتا ہے جس کو لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. اللہ کا ولی بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، امام بھی ہے. اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ دعا قبول، حالانکہ امام صاحب کہاں ہیں؟ سامنے ہے. امام صاحب سامنے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، اے نان بھائی، اے میرے میزبان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے تیرے دیدار کے لیے اپنے گھر سے کھینچ کر تیرے گھر لائے. تو کہنے کا مقصد ایمانی بھائیو یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ہم فتنوں کے زمانے سے، فتنوں کے حالات سے گزر رہے ہیں. حالات انتہائی نازک ہیں. ان حالات میں میں نے اور آپ نے توبہ کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ہم نے توبہ کروانی ہے. پہلی ذمہ داری ہم پر یہ بنتی ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. گزر گئی عمر غفلتوں میں، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے جو بزرگ گزر گئے علماء، صلحاء، اولیاء، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ ہمارے تمام جو اموات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.